بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والبرہان الرشید وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُشْكُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا مکین قلوب المؤمنین۔ 17 رمضان المبارک کی آج یہ گھڑیاں جاری و ساری ہیں۔ آج کا دن مسلمانوں کی ایک تابناک تاریخ کا دن ہے۔ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو رمضان المبارک اور بروز جمعۃ المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ سر انجام دیا۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ جس طرح کل جمعۃ المبارک کا دن تھا اور تاریخ 17 تھی، آج بھی دن جمعۃ المبارک کا ہے اور تاریخ 17 رمضان المبارک ہے۔ ہمیشہ میرے دوستو، آپ حضرات کو میں موقع اور محل کے مطابق گفتگو اس لیے سناتا ہوں، جب انسان بے بس ہو جاتا ہے نا جی، کمزور اور لاچار ہونا شروع ہو جاتا ہے نا، تو وہ پریشان ہوتا ہے، اتنا بے بس ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ کوئی ایسا شخص آئے جو اس کی ڈھارس بندھائے اور اس کی پریشانیوں کو دور کرے۔ تو یاد رکھو، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اور دل کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیشہ ان بہادروں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جن کی بہادری پر دنیا کو بھی ناز ہو، خود رب جلیل کو بھی ناز ہو۔ ہماری ایمانی قوت کمزور ہوتی جا رہی ہے، ہمارا ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے، ہماری طبیعتوں میں وہ ایمان کی پختگی نہیں، وہ اسلام کی پختگی نہیں۔ آج ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں، بے بسی کی طرف جا رہے ہیں اور بے ہمتی کی طرف جا رہے ہیں اور احساس کم تری کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ آج ہم بھی ان بہادروں کا ذکر کریں جن کی بہادری پہ انسان غیرت مند ہوتا ہے، جن کی بہادری سے انسان طاقتور ہوتا ہے اور جن کی بہادری پہ قرآن بھی ذکر کرتا ہے، نبی بھی شان بیان کرتے ہیں، اللہ بھی شان ارشاد فرماتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ پہلی جنگ تھی جس کا نام غزوہ بدر ہے۔ یہ بدر کے مقام پر لڑی گئی تھی، اور یاد رکھیں کہ غزوہ بدر کا وہ معرکہ بڑا معرکۃ الآراء تھا۔ اتنا معرکۃ الآراء تھا، ابھی آپ سنیں گے، چونکہ وقت کے دامن میں اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ بندہ تفصیل سے ہر بات کو آپ کے سامنے عرض کرے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی زندگی مبارکہ میں 27 یا 29 جنگوں کے اندر شرکت فرمائی ہے، جن کو غزوات کہتے ہیں۔ میں آج مولوی کہتے ہیں مجھے ہتھ کڑی کیوں لگ گئی، آج پیر کہتے ہیں مجھے ہتھ کڑی کیوں لگ گئی، یہی کہتے ہیں نا۔ آج دکان پہ بیٹھا ہوا انسان کہتا ہے مچھر جوڑی کیا ہو رہا ہے، میں نے کہا تو نبی سے زیادہ پاکیزہ ہے، نبی سے زیادہ لطیف ہے، نبی کے جسم سے تیرا جسم زیادہ پاکیزہ ہے۔ جب حضور علیہ السلام اسلام کے لیے ایک جنگ نہیں، کئی جنگوں کے اندر اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تلوار اٹھا کر قرآن کا نظام قائم کر سکتے ہیں، تو ہر مومن اور ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے یہ بھی اپنی طاقت کے مطابق تلوار نہیں اٹھا سکتا، کم از کم زبان سے تو اسلام کی احکام کو بلند کر دے نا جی۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم غزوہ تبوک میں حاضر ہوئے، غزوہ خندق کے اندر حاضر ہوئے، غزوہ بنو نذیر کے اندر حاضر ہوئے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم غزوہ حنین کے اندر حاضر ہوئے اور غزوہ خیبر کے اندر حاضر ہوئے۔ یاد رکھیں میرے نبی کریم علیہ السلام نے 29 یا 27 جنگوں کے اندر شرکت کر کے بتایا میرے آنے والے امتیوں، قیامت تک اگر اسلام کو ضرورت پڑ جائے تم اپنے حجروں میں نہ بیٹھے رہنا، اپنے گھروں کے اندر نہ بیٹھے رہنا، اور اپنی دکانوں اور ہوٹلوں پہ مت بیٹھے رہنا۔ جب اسلام پہ وقت آ جائے پھر حجروں سے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کی طرح اپنی تلوار اٹھا کر، اپنے ڈنڈے اٹھا کر، اپنی مال جان تن من دھن آل اولاد کو لے کر سڑکوں پہ آ کر اور دنیا کو بتانا یہ جسم بھی مصطفیٰ کی عزت کے لیے ہے، یہ جان بھی مصطفیٰ کی عزت کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ، فرمایا بتاؤ کافر جنگ کے ارادے سے آئے ہیں، اور یاد رکھیں حضور کی تیاری نہیں تھی۔ جنگ کرنے کے لیے تلواروں کی ضرورت ہوتی ہے، جنگ کرنے کے لیے کمانوں کی ضرورت ہوتی ہے، جنگ کرنے کے لیے جناب والا تلواروں گھوڑوں اور اونٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، آلات حرب و ضرب کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن خدا کی قسم ادھر ابو جہل نے پوری پلاننگ کے ساتھ گھوڑے بھی ساتھ لیے، اونٹ بھی ساتھ لیے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ہرانے کے لیے سارے آلات و حرب و ضرب اور ساری دماغی قوت کو استعمال کر کے آج حضور علیہ السلام سے لڑنے کے لیے بدر کے مقام پر آئے۔ اور خدا کی قسم ادھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پاس گھوڑوں کی تعداد کتنی ہے ابھی بتاتا ہوں، اونٹ کتنے تھے ابھی بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ سنیں ابھی تیاری نہیں کی، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا سعد جی یا رسول اللہ، فرمایا سعد بتاؤ تو صحیح جنگ کرنے کے لیے تیار ہو؟ حضرت سعد کہتے ہیں سل خبال من شیطا، یا رسول اللہ آپ تو کہتے ہیں کہ جنگ کے لیے تیار ہو، یا رسول اللہ آپ ان سے جنگ کریں، آپ ان سے صلح کریں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ آپ تو کہتے ہیں کہ بدر پہ جنگ کرنی ہے، آپ حکم دیں ہم دریاؤں میں گھوڑے بھی ڈال دیں گے، قیصر و کسریٰ کے اوپر بھی دھوا بول دیں گے۔ حضور علیہ السلام نے جب اپنے صحابہ کے جذبہ دیکھا سرکار کے چشمان مقدس میں آنسو آ گئے، سرکار چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ سرکار کا چہرہ تو پہلے ہی لاجواب تھا لیکن آج مصطفیٰ کریم کے چہرے پہ اور رونق آ گئی۔ حضرت مقداد کہنے لگے یا رسول اللہ ہم کو کوئی قوم موسیٰ چھوڑی ہے جنہوں نے کہا تھا موسیٰ آپ لڑیں، آپ کا لب لڑے، ہم واپس جا رہے ہیں۔ یا اللہ یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ والے نہیں، جہاں آپ کی تلوار ہوگی وہاں ہماری تلوار ہوگی، آپ کا حکم ہوگا تلوار بھی ہماری ہوگی گردن بھی ہماری ہوگی۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان کر دیا۔ اب ادھر دیکھیں موازنہ کریں کہ دونوں جنگوں کا موازنہ کیا تھا اور دونوں گروہوں کا موازنہ کریں۔ ادھر ابو جہل تھا، ادھر عتبہ تھا، ادھر شیبہ تھا، اور 1000 بندے تھے، 1000 بندے، اور سارے جنگجو اور سارے لڑنے والے اور ساروں کے پاس تلواریں۔ اور ادھر میرے مصطفیٰ کے غلام کتنے تھے؟ 1000 نہیں، 600 نہیں، 500 نہیں، 400 نہیں، صرف 313 تھے۔ وہ 1000 تھے، یہ 313 تھے۔ وہ لڑنے کے لیے آئے تھے، یہ مرنے کے لیے جا رہے تھے۔ وہ 1000 تھے اور ان کے پاس کتنے اونٹ تھے؟ فرمایا 700 اونٹ ان کے پاس تھے۔ کتنے؟ 700 اونٹ تھے، اور ان کے پاس 100 گھوڑے تھے۔ ادھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ کے پاس نہ 100 گھوڑے تھے نہ 100 اونٹ تھے۔ میرے مصطفیٰ کے غلاموں کی تعداد 313 اور صرف 2 گھوڑے۔ اللہ اکبر، کتنے گھوڑے جی؟ اور تلواریں کتنی؟ ادھر ہر بندے کے پاس تلوار، ادھر میرے مصطفیٰ کے غلاموں کے پاس صرف 8 تلواریں، صرف 8 تلواریں اور 6 زرہیں۔ اندازہ لگائیں یہ لڑنے جا رہے تھے، یہ مقابلہ کرنے جا رہے تھے، یہ کفر کے ساتھ مقابلہ کرنے جا رہے تھے،
اور ان کے پاس کھانے کے لیے ہر چیز موجود، اور کھانے کے لیے اونٹ کا گوشت، اور کھانے کے لیے گائے کا گوشت، اور کھانے کے لیے بکروں کا گوشت۔ ادھر مصطفیٰ کے غلاموں کے پاس نہ آٹا تھا، نہ جو تھی، نہ پینے کے لیے پانی تھا۔ ارے کیا تھا؟ میرے حضور کے غلام، میرے نبی کے صحابہ، ارے جس صبح کو جس کھجور کے ساتھ سحری کرتے تھے چوس کر، اسی کھجور کو چوس کر شام کو افطاری کر دیا کرتے تھے۔ اللہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم چل پڑے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ کھانا کھلائیں، یا رسول اللہ پانی پلائیں پھر چلیں گے، یا رسول اللہ کھانے پینے کا اہتمام کریں پھر چلیں گے۔ معلوم ہوا آج ہم کہتے ہیں کہ یہ جسم کی کمزوری ہے، کھانا ہوگا تو لڑیں گے، پانی ہوگا تو لڑیں گے۔ نبی کے صحابہ نے بتایا لوگوں، ساری دنیا میں رہنے والے، میرے آنے کے بعد رہنے والے سنو، ساری دنیا جسم کے ساتھ لڑتی ہے، ہم جسم کے ساتھ نہیں لڑتے، ہم ایمان کی طاقت سے لڑتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم لے کے چل پڑے۔ جب بدر کے مقام پہ پہنچے، اب سنیں غور سے، میرے حضور جب وہاں پر پہنچے نا تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ، فرمایا رک جاؤ، یہاں پہ رک گئے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے رات رکے، رات ٹھہرنے کے بعد صبح سرکار نے حضرت انس بن مالک کا ایک روایت کے مطابق اور دوسری روایت کے مطابق حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا یا کسی اور صحابی کا ہاتھ پکڑا، فرمایا چلو ہم میدان جنگ کا موازنہ کرتے ہیں، ہم میدان جنگ کو دیکھتے ہیں کہ میدان جنگ کی کیفیت کیا ہے، میدان جنگ کا کاروبار کیا ہے، ہم جب لڑیں گے تو دیکھیں تو صحیح نا اس کی نکر کا عالم کیا ہے، فلاں جگہ کسے بھیجنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام چلے، جب میدان جنگ میں پہنچے، بدر کے مقام پر پہنچے تو نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھوں میں ڈنڈا تھا، ہاتھوں میں سوٹا تھا، ہاتھوں میں عصا تھا۔ اب توجہ کیجیے، دائیں بائیں مت دیکھیے، اب جملہ سنیے، بہت تاریخی جملہ، نبی کے علم کی بات کرنے لگا ہوں۔ رمضان المبارک کی پرسات گھڑیوں میں اپنے عقیدے کی اصلاح کیجیے۔ جب نبی بدر کے مقام پہ پہنچے، سرکار نے ایک دائرہ بنایا، پھر سرکار نے تھوڑی جگہ چھوڑ کے پھر دوسرا دائرہ بنایا، پھر تھوڑی جگہ چھوڑ کے پھر تیسرا دائرہ بنایا، پھر چوتھی جگہ پہ دائرہ بنایا۔ نبی نے 10 20 50 60 اور 70 دائرے بنائے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ خیر ہو، یہاں تو میدان جنگ لگنا ہے، یہاں دائرے کیوں بنائے جا رہے ہیں؟ اب میں جملہ ایسا کہنے لگا ہوں، میرے نبی نے فرمایا انس بن مالک، فرمایا صحابہ یہ دو دائرے بنا رہا ہوں، یہ عام دائرے نہیں ہے، میں نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں، اس دائرے کے اندر کل ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، یہاں ولید مرے گا۔ حضور یہ جو دائرے میں بنا رہا ہوں نا، میں دیکھ رہا ہوں نگاہ نبوت سے، یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا۔ سارے سمجھدار دوست تشریف فرما ہے، ابھی لڑائی ہوئی نہیں، ابھی جنگ شروع ہوئی نہیں، نبی فرماتے ہیں یہاں یہ مرے گا، یہاں یہ مرے گا، یہاں یہ مرے گا۔ تو آپ سے پوچھ سکتا ہوں اسے کون سا علم کہتے ہیں؟ اگر علم غیب نہیں کہتے تو اور کون سا علم کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حضور کو علم غیب ہی نہیں، حضور کو تو کل کا پتہ ہی نہیں، حضور کو تو یہ بھی پتہ نہیں کون کہاں مرے گا۔ میں نے کہا حضور دائرے لگا کر بتا رہے تھے، ابو جہل مرے گا، کل مرے گا، اس جگہ پہ مرے گا۔ معلوم ہوا حضور کل کی بھی خبر جانتے ہیں اور کل مرنے والے کی خبر بھی جانتے ہیں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں یہاں یہ مرے گا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک کتاب الجہاد کے اندر یہی الفاظ آئے ہیں، ھذا مصرع فلان، یہ فلاں اس جگہ پہ مرے گا۔ اگلا دن شروع ہوا، میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا؟ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا صحابہ آ جاؤ جنگ کرنے کے لیے۔ ادھر سامنے سے عتبہ آ گیا، ادھر سامنے سے شیبہ آ گیا، ادھر سامنے سے ولید آ گیا۔ جب تینوں آئے نا، پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں
انہوں نے کہا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقابلے میں ہمارے جیسے بہادر بھیجیں، ہمارے جیسے پہلوان بھیجیں اور ہماری قوم قریش کے بندے بھیجیں۔ اب جملہ سنیے، میرے نبی کریم نے فرمایا اچھا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا مقابلہ قریشی کریں؟ فرمایا ہاں۔ حضور کی نگاہ رحمت اٹھی، حضور نے 313 صحابہ 305 صحابہ کی طرف نگاہ دوڑائی، فرمایا کون ہے جس کو مقابلہ کرنے کے لیے بھیجوں؟ نبی کی نگاہ اٹھی۔ اب سنیں حضور نے جس کا انتخاب کیا، نام عام سنیں گے دل آپ کا ٹھنڈا ہوگا۔ حضور نے فرمایا قم یا ابا تراب، اے علی کھڑے ہو جاؤ جواب دو نا انہیں۔ اللہ اکبر۔ زندہ باد۔ فرمایا اٹھ علی مقابلہ کرو۔ امیر حمزہ جی یا رسول اللہ، فرمایا اٹھو مقابلہ کرو۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ کھڑے ہو گئے، حضرت سیدنا عبیدہ بن ثابت کھڑے ہو گئے۔ فرمایا عبیدہ تو بھی کھڑا ہو جا۔ خدا کی قسم وہ جو جرار بن کے وہ جو بڑی بڑی ڈینگیں مار رہے تھے نبی کے صحابہ کے سامنے، حضرت عتبہ حضرت سیدنا علی کھڑے ہوئے، تلوار ہاتھ میں لی اور فرمایا جانتے ہو میں کون ہوں؟ فرمایا انا علی ابن ابی طالب، فرمایا ابو طالب کا بیٹا علی ہوں۔ فرمایا عتبہ تو جانتا ہے میں علی ہوں؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا آ جا سامنے۔ ادھر اس نے تلوار اٹھائی، ادھر علی نے تلوار اٹھائی، اس نے تلوار ہوا میں لہرائی، علی نے تلوار لہرائی۔ جب ہوا میں لہرائی اس نے وار کیا، علی نے بچایا، بچانے کے بعد علی نے ایک ہی وار میں اس کا سر تن سے جدا کر کے بتایا۔ فرمایا علی کے ہاتھ میں آج طاقت ایمان کی ہے، جب ایمان مضبوط ہو تو کافر سامنے رکتا ہی نہیں۔ بولے اونچی آواز سے سبحان اللہ یار۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے بے سر و سامانی کے عالم میں، اور قرآن نے اسی کا نقشہ کھینچا۔ بولے نا سبحان اللہ۔ ادھر علی لڑ رہے ہیں، حمزہ لڑ رہے ہیں، حضرت عبادہ لڑ رہے ہیں، ادھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام سجدے میں سر رکھ کر اللہ سے عرض کرے یا اللہ جو میرے تھے وہ لے آیا ہوں، جو میرے تھے وہ لے آیا ہوں، یا اللہ اس کے بعد اور کوئی نہیں ہے۔ آج اگر یہ مر گئے، یہ شہید ہو گئے نا، اللہ مجھے نہ فرمانا کہ میرا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں۔ اللہ جو میرے تھے میں لے کے آیا، اب تو جان میدان جانے، بدر جانے، میرے صحابہ جانے، ہر دو جان۔ اسی کا نقشہ قرآن نے کھینچا۔ ارشاد ربانی اللہ رب العالمین کا پاک قرآن اعلان فرماتا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریر میں کر رہا ہوں، روزہ مجھے ہے، تراویح میں نے پڑھنی ہے، آپ سبحان اللہ نہیں کہتے؟ انصاف کریں، آپ بھی انصاف کیا کریں تھوڑا، ہے نا؟ ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ یار۔ بابا جی تشریف فرمائیں، بابا جی کی موجودگی میں اللہ والے بیٹھے ہوئے، ذرا اونچی آواز سے بولیں سبحان اللہ یار۔ بھائی رات کو تراویح تو نہیں پڑھانی آپ نے، اور کسی نے پڑھنی ہے کسی نے پڑھنی نہیں ہے، اور کسی نے 8 بار کے بھاگ جانا ہے۔ الحمدللہ ہم نے قرآن بھی پڑھنا ہے، تراویح بھی پڑھانی ہے، تقریر بھی کرنی ہے، دورائی بھی کرنی ہے، اور رات کو اللہ کے حکم کے مطابق مصلی پہ کھڑے ہو کر قرآن سنانا بھی ہے، اور تقریر میں کنجوسی نہیں کر رہے، آپ بھی کنجوسی نہ کریں، بولے نا سبحان اللہ اونچی آواز سے یار۔ ارشاد ربانی فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ رب العالمین جل والا کا پاک قرآن اعلان فرماتا ہے، فرمایا میرے نبی وہ بدر والا مقام یاد کرو جب آپ بے سر و سامانی کے عالم کے اندر تھے، آپ تعداد کے اندر کم تھے، آلات حرب و ضرب کم تھے، میرے نبی آپ پریشان تھے۔ اللہ فرماتا ہے جب آپ پریشان تھے اور جناب والا سردے کے اندر آ کر مجھے اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے، اے نبی آپ نے دعا مانگی تھی یا اللہ ہماری امداد فرما دے، ہماری مدد فرما دے، یا اللہ تیرے بندے آ گئے۔ نبی آپ دعا فرما رہے تھے، نبی دعا کرتے کرتے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نبی کی جناب والا کاشان مبارک کے اوپر، جناب والا کاندھا مقدس کے اوپر چادر بنی ہوئی تھی، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ چادر لٹکی ہوئی تھی، نبی کریم علیہ الصلوۃ و تسلیم دعا کرتے کرتے اتنا رو رہے تھے، نبی کی چادر نیچے گر گئی۔ اللہ رب العالمین کے پیارے سا نبی
نبی کے پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق ساتھ کھڑے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سر اٹھائیے، اتنا مت روئیے، اللہ کرم فرمائے گا، میرے نبی رو رہے ہیں۔ ابھی روتے روتے نبی کریم نے فرمایا یا ابا بکر ابشر ہو، فرمایا میرا ابو بکر تجھے مبارک ہو۔ یا رسول اللہ مبارک کیسی ہو؟ فرمایا اللہ نے میری دعا قبول فرما لی، دیکھ تو صحیح آسمان سے جبریل گھوڑے بھی لا رہا ہے، تلواریں بھی لا رہا ہے، میرے صحابہ سے مل کر جنگ کرنے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا ابو جہل، فرمایا میرے ابو بکر جی، فرمایا میری آنکھوں سے دیکھ تو صحیح نا، وہ دیکھ ابو، فرمایا جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم گھوڑے بھی ساتھ لے کر آ رہا ہے، اور جنگی خوذ بھی پہنا ہوا ہے، اور ہاتھ میں تلوار بھی ہے، اور سرخ کلر کا جناب والا اپنے سر کے اوپر پگڑی بھی باندھی ہوئی ہے، اور خیرورہ یا خیرہ کے نام کا گھوڑا بھی گھوڑے کے اوپر سوار ہے، لڑنے آ رہا ہے۔ ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مبارک ہو، اگر جبریل آ گیا تو سمجھو فتح ہماری ہو گئی ہے۔ قرآن کہتے ہیں بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ کہا ابو بکر تھوڑے مایوس ہو گئے۔ نبی نے فرمایا ابو بکر مایوس کیوں ہوتا ہے؟ 1000 تھوڑے ہیں، ابھی تھوڑا کہا نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا محمد مبارک کو پہلے 1000 بھیجے، اب 3000 اور فرشتوں کو بھیج دیا ہے۔ پہلے 1000 بھیجا، پھر 3000 بھیجا، پھر 5000 بھیجا۔ جب سارے فرشتے آ گئے نا، صحابہ کرام گھوڑوں پہ چڑھ کر کسی کافر کو مارنے کے لیے تلوار آگے کرتے نا، ایسے وہ مارتے تھے۔ تلوار پہنچنے سے پہلے اس کافر کا سر جسم سے جدا ہو جاتا۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے پوچھا یا رسول اللہ عجیب بات ہے، ہم تلوار اٹھاتے ہیں مارنے کے لیے کافر کے پاس جاتے ہیں، ایسے تلوار لگاتے ہیں، ہماری تلوار پہنچتے نہیں، اس کا جسم 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، حضور یہ کیا بات ہے؟ میرے نبی نے فرمایا صحابہ دراصل بات یہ ہے تم تو انہیں مارنے کی کوشش کرتے ہو، تم وہ ہو جنہیں تم دیکھ کر مارتے ہو، میں جن آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تم بھی لڑ رہے ہو، فرشتے بھی لڑ رہے ہیں، تمہاری تلوار سے پہلے جبریل کی تلوار آ جاتی ہے، میکائیل کی تلوار آ جاتی ہے۔ آخری بات سنیے، ایمان تازہ کیجئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کے حکم کے مطابق جنگ فتح کر لی۔ نبی کریم علیہ السلام کے لشکر سے 14 صحابہ کرام شہید ہوئے، ادھر سے 70 بے ایمان سردار مارے گئے، اور دنیا کا سب سے بڑا بدبخت انسان بدبخت ابو جہل اس جنگ کے اندر مارا گیا۔ اور آپ خوش ہوں گے مارنے والا کوئی بڑا پہلوان نہیں تھا، فرمایا اس کو مارنے والے چھوٹے چھوٹے جو بچے نبی کے صحابہ تھے، چھوٹے چھوٹے صحابہ۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ نے انہیں قتل کر دیا۔ جب حضور نے جنگ فتح کر لی، اب حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اب صفیں بناؤ، اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے۔ اب بات بڑی قابل غور ہے، توجہ سننے والی ہے۔ اب حضور مصلی امامت پہ، ابو بکر عمر مولا مرتضیٰ عثمان غنی پیچھے کھڑے ہیں۔ عثمان غنی سوری نہیں تھے، وہ تو پیچھے تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ پیچھے کھڑے ہیں۔ حضور علیہ السلام امامت پہ مصلی پہ، جب مکمل ہو گئی نماز، اب ذرا دھیان سے سننا، حضور کے صحابہ آگے بڑھے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک سوال پوچھنا ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک سوال پوچھنا ہے۔ حضور نے فرمایا پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ اب توجہ کرنی ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کو دیکھ رہے تھے کہ آپ نماز کے اندر ہی مسکرا رہے تھے، تبسم فرما رہے تھے۔ چس نہیں کی تھی تو کئی گال دی چس ہون دی تو چس نہیں کی تھی، چلو میں ول کرنا چاہنا، بات کچھ ایسی ہوتی ہے اس کے اندر چس ہوتی ہے، جب مجھے چس نہیں آئے گی تو آپ کو چس کیسے آئے گی؟ حاجی صاحب نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ سوال پوچھنا ہے۔ حضور نے فرمایا پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، آپ نماز پڑھا رہے تھے،
نماز پڑھاتے پڑھاتے ہم نے دیکھا آپ نماز کے اندر مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے، تبسم کر رہے تھے۔ توجہ، آپ الحمدللہ سارے نماز پڑھتے ہیں، میں جب یہاں نماز پڑھاؤں گا تو مجھے بتائیں نا، آپ آنکھ اٹھا کے مجھے دیکھیں گے یا سدے والی جگہ پہ دیکھیں گے؟ ذرا بولو دا صحیح یار، لگ دے تھک گئے ہو تسا ہیں؟ تقریر تو ابھی مجھے آ رہی ہے، آپ سبحان اللہ نہیں کہہ رہے یار۔ ابھی آپ نماز پڑھیں گے، یہاں نماز پڑھیں، گھر نماز پڑھیں تو کیا کرتے ہیں؟ امام کے منہ کو دیکھتے ہیں یا سدے والی جگہ پہ دیکھتے ہیں؟ سارے بولے کہاں دیکھتے ہیں؟ مسئلہ بھی یہی ہے کہ سدے والی جگہ پہ دیکھیں۔ میں نے کہا مجھے پتا ہے 14 صدیوں کے بعد یہ مسئلہ مجھے آتا ہے، آپ کو آتا ہے، ایک دکاندار کو آتا ہے کہ جب نماز پڑھی جائے امام کے چہروں کو نہیں دیکھا جاتا، سدے والی جگہ کو دیکھا جاتا ہے۔ میں نے کہا مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ نماز کا مسئلہ یہ ہے، نبی کے صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ نبی کا چہرہ نہیں دیکھنا، سدے کی جگہ دیکھنی ہے۔ کہا پتا تھا، لیکن ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں ہمارا عشق تو دیکھو، ہماری محبت تو دیکھو، ہمارا پیار تو دیکھو، ہماری الفت تو دیکھو، ہم عبادت رب کی کرتے ہیں، زیارت نبی کے چہرے کی کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا دراصل بات یہ تھی، میں اس لیے مسکرا رہا تھا کہ جبریل نے جب جنگ فتح کر لی نا، غزوہ فتح کر لیا، اب جبریل نے سارے فرشتوں کو اٹھایا، فرمایا چلو واپس اپنے ملائے عرش اولا پہ جاتے ہیں۔ فرمایا جبریل سارے فرشتوں کا سردار بنا، سپہ سالار بنا، واپس جا رہا تھا۔ جب پہنچا نا عرش پر، آگے دروازہ بند تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ فرمایا جبریل ہو۔ فرمایا دروازہ تو کھولو۔ فرمایا جبریل کیسے آنا ہوا؟ کہا میرا تو گھر ہے، پہلے تو کبھی پوچھا نہیں کہ آج کیسے آ رہے ہو، کیسے جا رہے ہو، ہمیشہ دروازے کھلے ہوتے ہیں، آج کیسے دروازہ بند کر دیا؟ حضور فرماتے میں اس لیے مسکرایا، نماز کے اندر اس لیے مسکرایا، جب جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا، فرشتوں نے کہا اللہ نے حکم دیا ہے کہ جبریل آ رہا ہے، اس کو آج اپنے مرشوں کے اوپر آنے نہیں دینا۔ اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے ہم نے تو اسے بھیجا تھا نبی کو راضی کرنے کے لیے، یہ تو نبی کو راضی کر کے آ رہا ہے، لیکن آ رہا ہے اپنی مرضی سے، نبی کی مرضی سے آئے تو آنے دینا، ورنہ دروازے بند کر دینا۔ فرمایا میں اس لیے مسکرا رہا تھا کہ جبریل دوبارہ میرے پاس آیا تھا، یا رسول اللہ ہون دا اجازت دیو، جا سوے نے اپنے گھر جناب۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج کے دن 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر کو فتح فرمایا تھا۔ میرے دوستو آج ہمارا ایمان بھی ہے، ہماری جان بھی ہے، لیکن ہمارے اندر کمی ہے۔ ہم اپنے جسم کو طاقت دیتے ہیں، ہم اپنے جسم کی حفاظت کرتے ہیں، جسم کے لیے اچھا لباس، جسم کے لیے اچھی خوراک اور جسم کے لیے جناب والا طرح طرح کی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ کل صحابہ نے جو جنگ لڑی تھی وہ تعداد میں کم تھے، جسم کے اعتبار سے کم تھے، لیکن ایمان کے اعتبار سے بہت آگے تھے۔ آج ہم جسم کے اعتبار سے بہت آگے ہیں، لیکن ایمان کے اعتبار سے کم ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے ان صحابہ کی طرح آج ہم بھی اپنے ایمان کو طاقت بخشیں، ایمان کے مضبوط بنے۔ اللہ اکبر کی صدا ہو تو مسجد بھر جائے، اور جہاد کی صدا ہو تو تلواروں کے ساتھ میدان جنگ بھر جائے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ غیرت پیدا کریں، اسلام کی غیرت ہو، مذہب کی غیرت ہو، مسلک کی غیرت ہو، اور مصطفیٰ کے ناموس کی غیرت ہو، اور حضور کے دین کی غیرت ہو۔ اگر یہ ساری غیرتیں ہمارے اندر ہوں گی تو ہمارا جینا بھی ہمارے لیے کافی ہے، ہمارا مرنا بھی ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق